الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. چونکہ شمسی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 2023 کا سال ختم ہونے والا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے، جہاں مسلمانوں کو غافل اور گمراہ کرنے کے لیے اپنے مقصد حیات اور اپنے پرپس سے ہٹانے کے لیے بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سی خرافات، رسومات، واہیات، فضولیات، لغویات پھیلائی جاتی ہیں. اس میں سے ایک غلط چیز ہیپی نیو ایئر ڈے ہے کہ نئے سال کی آمد پر خوشی منائی جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے. تو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے. مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کا وقت قیمتی ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی اور مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے.
لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی، نہ جسمانی نہ روحانی، نہ معاشی اور نہ سماجی، نہ انفرادی اور نہ اجتماعی، کوئی فائدہ نہ ہو۔ مسلمان ایسی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اب کلچر ڈے، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر ڈے، یہ اس طرح کے جتنے ڈے ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو پرووک کرنا ہے، اپنے مقصد سے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ یعنی مسلمان تو اسلامی سال کو یاد رکھے جو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر محرم میں جو شہادتیں ہیں اس کو یاد رکھے، لیکن بجائے اس کے بہت سے مسلمانوں کو اسلامی سال اور اس کے مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، اس میں کیا واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ تو دور کی بات ہے، نام بھی نہیں آتے۔ آج بھی اگر کسی سے انگریزی تاریخ پوچھے تو فوراً بتا دے گا، اسلامی تاریخ پوچھے تو نہیں بتا پائے گا۔ حالانکہ ہر مہینے کی اسلامی 13، 14، 15 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، جو انسان کو گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اسلامی مہینے کا جب چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اور ایک موقع پر فرمایا ورضوان من الرحمن، اے اللہ یہ جو چاند نکل آیا، یہ جو نیا مہینہ شروع ہو گیا، اس کو ہم اسلامی مہینے پر قیاس کرتے ہیں، لیکن دوسرے مہینوں کے شروع میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اس کو امن اور ایمان کے ساتھ لا، سلامتی کے ساتھ لا، اپنی رضا کے ساتھ لا، شیطان کے شر سے پناہ کے ساتھ لا۔ کیا کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے گا، اپنے اسلام کی فکر کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، شیطان کے وساوس اور شرور سے بچنے کی فکر کرے گا۔ اس دعا میں بھی آپ کا یہ پرسپشن واضح کیا جا رہا ہے، وہ فضولیات میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد اپنے ان لمحات کا جواب دہ ہونا ہے۔ بھائی جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ابھی جہنم سے نکال دیجئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب کہ ہم اچھے عمل کریں گے، اب کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اب کوئی غفلت نہیں برتی جائے گی، اب کوئی کام تیری نافرمانی کا نہیں کریں گے، اب اعمال صالحہ میں لگ جائیں گے۔ ایک موقع، ایک چانس، ایک گھڑی، ایک سانس، اس کو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال تمہیں دنیا میں نہیں ملے؟ کتنے مہینے ملے؟
کتنے ہفتے ملے، کتنے دن ملے، کتنی راتیں ملی، کتنے گھنٹے ملے، کتنے منٹس ملے، کتنے سیکنڈز ملے، کتنی سانسیں ملی، کتنی ہوا تم نے کھائی، کتنی سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، کتنی چاند کی چاندنی سے مزے لیے، کتنی بارش کی بوندیں تم پر برسائی گئی، کتنی نعمتیں تم نے کھائی، کتنے بیانات تم نے سنے اور کیے. کیا وہ عمر تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ انبیاء آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اکابر آئے، اسلاف آئے، قرآن آیا، حدیث آئی، بیانات آئے، بیماری آئی، مصیبتیں آئی. یہ سب تمہیں انڈیکیٹ کر رہے تھے. اس وقت جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ نیا سال، اس میں نیا کیا ہوگا؟ کیا کشمیری مسلمانوں کو حق کے خود ارادیت مل گیا؟ کیا فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو ہم ظلم کے شکنجے سے آزاد کر پائے؟ کیا بیت المقدس اسرائیلی نرغے سے ہم نے باہر کر لیا؟ کیا ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی پریشانیوں کا اور دکھوں کا ہم مداوع کر سکے؟ یعنی اس نئے سال میں کیا ہے خوشی منانے کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ندامت اس بات پر ہوتی ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور اس دن میرے نیک اعمال میں اضافہ نہ ہو. اور ہمارا تو ہر سورج ہمارے گناہوں کا انبار لے کر ڈوبتا ہے. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلمان اپنے مقصد کو سمجھ جائے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ حَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، مسلمان کو نیا سال چاہے اسلامی ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، اس میں دو چیزوں کو مطمع نظر رکھنا ہے. ایک ماضی کا احتساب، اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسرا مستقبل کا لائحہ عمل، فیوچر پلاننگ، جو کیا ٹھیک کیا یا غلط، اور آگے کیا کرنا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال آخرت میں کیا ہوگا؟ نماز کا. غالباً 29واں پارہ سورہ مدثر. جہنم سے جب جہنمیوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، پہلا ریزن وہ پیش کریں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. اور دوسرا ریزن لم نک نطعم المسکین، کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسرا ریزن کننا نخوض مع الخائضین، اٹکل اور اندازوں سے دین میں باتیں کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اپنے عمل سے یوم جزا کو جھٹلاتے تھے. بھائی گناہ ہم ایسے کرتے جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے مرنے کے بعد حساب کتاب ہی نہیں.
اور دین میں اٹکل اور اندازوں سے باتیں کرنا، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا قبل اس کے کہ تمہارے پاس آ جائے موت۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، تو پہلا کام کسی بھی سال کے ختم ہونے پر، بلکہ دن کے ختم ہونے پر، ہر دن کے ختم ہونے پر اپنا محاسبہ اپنے گریبان میں جھانک کر، آنکھیں بند کر کے، تھوڑا سا مراقبہ کر کے، تھوڑا سا استحضار کر کے کہ آج دن میں کتنے کام اللہ کو راضی کرنے کے اور کتنے اللہ کو ناراض کرنے کے کیے، بیلنس شیٹ بنائے۔ ابھی دسمبر کا اینڈ ہے نا، تو آڈٹ ہو رہا ہے، ہر جگہ پر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ او جی لاسٹ ویک دسمبر کا بہت بزی ہوتے ہیں، حساب کتاب مینج کرنا ہوتا ہے، کریڈٹ اور ڈیبٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کاش ہم اپنی زندگی کا محاسبہ بھی کر لیتے، ایک ہفتہ اس کے لیے بھی نکال لیتے۔ تو اپنا احتساب، اور دوسرا مستقبل کا لائحہ عمل، آگے میں نے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر مجھ پہ حج فرض ہو چکا ہے اور اب تک میں نہیں کر سکا، تو اس سال میں حج کر لوں۔ اور میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ زندگی میں کسی بھی اسٹیج پر اگر کسی پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس وقت اس نے سستی کی وجہ سے نہیں کیا، بعد میں اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں رہے، موت تک دوبارہ وہ حج کرنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی وہ گناہگار ہوگا۔ ایک موقع تو اس کو مل چکا تھا، فرض کرے آج سے 10-15 سال پہلے حج 1.5-2 لاکھ روپے کا تھا، اور ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے تھے اور سستی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، اور اب حج 15-20 لاکھ کا ہے اور اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہے، اور وہ بے غم ہو کے بیٹھا ہوا ہے، پما کو حج فرض نہ دے، میرے پاس تو اسباب نہیں، میرے پاس تو وسائل نہیں، میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، لہذا مجھ پہ حج فرض نہیں۔ وہ اس غلطی میں نہ رہے، اس پہ حج فرض ہو چکا تھا، اس نے اس وقت نہیں کیا۔ تو ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اس وقت پیسہ ہوگا، ان پر حج فرض ہو چکا ہوگا، وہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کریں گے، اگلے سال کر لیں گے۔ نہ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے اگلے سال، نہ پیسے کی کوئی گارنٹی ہے اگلے سال، اور نہ صحت کی کوئی گارنٹی ہے اگلے سال، اور نہ حالات کی کوئی گارنٹی ہے اگلے سال۔ بہت سے لوگوں نے اس آسرے میں حج کو مؤخر کیا، زندگی نے وفا نہیں کی۔ حج کو مؤخر کیا، پیسہ ان کے پاس نہیں رہا، حج کو مؤخر کیا، صحت نہیں رہی، حج کو مؤخر کیا، 2-3 سال کے لیے کرونا نے جکڑ لیا، پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس بار تو نیت پختہ کر لی جائے کہ بھائی ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے رمضان کا عمرہ کرنا ہے، ہم نے اس دفعہ زکوٰۃ زیادہ دینی ہے، ہم نے اس دفعہ ایک مسجد بنانے کی نیت کرنی، ہم نے ایک مدرسہ چلانے کی نیت کرنی، ہم نے ایک ہاسپٹل بنانے کی نیت کرنی، ہم نے کنویں کھدوانے کی نیت کرنی، ہم نے غریبوں کو راشن دینے کی نیت کرنی، ہم نے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی نیت کرنی ہے۔ یہ مستقبل کا لائحہ عمل اور فیوچر پلاننگ کی جائے، یہ ہیپی نیو ایئر کا تقاضا ہے۔ اس پر مبارکباد مل سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. موت کا جھٹکا آئے گا، موت کی چماٹ لگے گی، موت کا جھونکا آئے گا اور سارا نشہ ہرن ہو جائے گا. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، لوگ کہتے جی موت کے منہ سے واپس آیا. غلط بات ہے، موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا. موت منہ کھول دے کوئی واپس نہیں آ سکتا. اذ المنیۃ انشبت اسفارہا، موت جب اپنے پنجے گاڑ دے کون نکل کر آ سکتا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو. اپنے آفس پر لکھتے ہیں ناٹ الاؤڈ، نو انٹری وداؤٹ پرمیشن، ہاں ڈونٹ ڈسٹرب می. لیکن کیا ہمارے یہ کدبے لگانے اور ہمارے یہ ٹیگ لگانے سے کوئی اسرائیل علیہ السلام کو روک سکتا ہے؟ کیا بڑے بڑے تالے اور آٹومیٹک لوک لگانے سے اور اسکینر لگانے سے اور کوڈ لگانے سے اور آہنی دیواریں لگانے سے کوئی اسرائیل کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. وہ ایک بزرگ نے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے، وہ کہنے لگے موت سے 1 دن پہلے. اس نے کہا جی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا میرا آخری دن ہے؟ فرمانے لگے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو. یہی آپشن ہے ہمارے پاس تو دوسرا آپشن نہیں ہے. اب کسی کو پتا چل جائے کہ آج میرا آخری دن ہے، آج میرا آخری جمعے کا بیان ہے، تو میرے بیان میں رنگ ہی الگ ہوگا. آپ کو پتا چل جائے آپ کا آخری جمعہ ہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر جائے گی نہیں. آج کی ہماری نماز کا خشوع اور خضوع کا کیا عالم ہو. آج ہماری دعا بس کرنے کو جی نہیں چاہے گا. آج ہماری آنکھ کے آنسو نہیں رکیں گے. آج ہمارے ہاتھ سے تسبیح نہیں ہٹے گی. آج ہماری نظر ادھر ادھر نہیں بہکے گی. آج ہماری زبان سے سلپ آف ٹنگ نہیں ہوگا. آج ہمارے دل میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا. آج حرام کے پیسے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا. آج گناہ کے اڈے کی طرف پاؤں نہیں جائے گا. آج کسی کو گالی نہیں دیں گے. آج کسی کا حق کھائیں گے نہیں، بلکہ جس کا دینا ہے اس کو دینے کی فکر کریں گے. آج سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ مسلمان کا ایک سجدہ اس کی نجات کے لیے کافی. یہ مسلمان کا ایک آنسو جو مکھی کے سر سے بھی چھوٹا ہو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. اسی لیے کب تک اس غفلت میں پڑے رہیں؟ تو پہلی چیز زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. دوسری چیز شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. آج جوان کہتا ہے جی ابھی تو مستی کی عمر ہے، موج کی عمر ہے، عیاشی کی عمر ہے. کرسمس ڈے میں بھی مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا. ہیپی نیو ایئر ڈے میں بھی مسلمان اور کافر کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. ویلنٹائن ڈے میں بھی پتہ نہیں چلتا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کوئی کفر کا نظام چل رہا ہے.
نہ بالوں سے مسلمان لگتے ہیں، نہ گالوں سے مسلمان لگتے ہیں، نہ کپڑوں سے مسلمان لگتے ہیں، نہ آنکھوں سے مسلمان لگتے ہیں، نہ کان اور زبان سے مسلمان لگتے ہیں، نہ کاروبار سے مسلمان لگتے ہیں۔ محلے میں 2 شادیاں ہوں، ایک مسلمان کی ایک ہندو کے گھر کی، کوئی فرق کر کے تو بتائے یہ مسلمان کی شادی اور یہ کافر کی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس جوانی کا بھی حساب دینا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یہ جوانی پاکیزہ ہو جائے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، پورا نام محمد بن حسن شیبانی، 17 سال عمر، خوبصورت تھے، روزانہ بازار سے ہو کر مدرسے جاتے تھے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ ایک دن ایک ہندو یا کوئی نان مسلم اس بازار میں تھا، آ کر کہنے لگا، اے نوجوان مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں نے مسلمان ہونا ہے۔ بڑا اصرار کیا، بڑا مجبور کیا، محمد بن حسن شیبانی نے کلمہ پڑھا دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، اس سے پوچھا، بھائی تم نے اس نوجوان میں کیا ادا دیکھی کہ اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے؟ اس نے جو جواب دیا، وہ جواب سمجھ میں آ جائے، مزہ آ جائے۔ وہ کہنے لگا، میں اس نوجوان کو واچ کرتا ہوں، اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ یہ نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خواہشات بھی ہوگی، گناہ کے مواقع بھی ہیں، لیکن جب یہ بازار سے گزرتا ہے تو اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، یہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میرے دل نے کہا، جس امت کا چھوٹا محمد اتنا پاکیزہ ہے، بڑا محمد کتنا پاکیزہ ہوگا۔ یہ مسلمان تھا جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اور ایک آج کا مسلمان ہے، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں، تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں عدو لکم، تمہاری دشمن ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میری بیوی تو میری فرما بردار ہے، میری اولاد تو بہت اچھی ہے۔ بیوی کہے گی میرا شوہر تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ تو بھائی وہ بیوی کہ جس کی محبت میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ نبی کی سنت کو چھوڑ دو، وہ اولاد جس کی خواہشات پوری کرنے میں تم حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دو، وہ شوہر جس کی خاطر تم پردہ کرنا چھوڑ دو، تو یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دوستوں کی خاطر شادی میں فنکشن کرو، او جی دوستوں کی خاطر، ناچ گانا ہو، میوزک ہو، او جی دوستوں کی خاطر، ہندوؤں کی رسمیں ہو، او جی گھر کی خواتین نہیں مان رہی۔ اتنا کمزور مسلمان۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اور تیسری چیز، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور چوتھی چیز، غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقہ سے پہلے۔
وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آج فارغ ہے، موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ بہت سے لوگ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان سے پوچھو، ان کا جی نہیں چاہتا جماعت سے نماز پڑھ لے، جمعے میں شریک ہو جائے، عمرے پر چلے جائیں، حج پر چلے جائیں، شادیاں اٹینڈ کر لیں، تبلیغ میں چلے جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، باہر کی کھلی ہوا لے لیں، تازہ ہوا میں سانس لے لیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جو ہاسپٹل میں ہیں، وینٹ پر لیٹے ہوئے، اور ان کے دل میں امیدیں اور خواہشات ہیں۔ ان سے پوچھو جو قبرستان میں، قبروں میں ہیں۔ تو یہ جو ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے، فراغت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ اس کو غنیمت سمجھو، چونکہ آخرت کی کامیابی کا مدار دنیا کے اعمال پر۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہے۔ یہ نہیں کہ بیج تم نے کسی اور چیز کا لگایا، پھل کوئی اور نکل آئے، یہ اللہ کا نظام اور اسباب نہیں۔ دنیا میں جو عمل کیا، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آخرت میں اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہترین لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا کہ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو، عمر زیادہ ہو، عمل اچھا ہو، اور سب سے برا آدمی عمر زیادہ ہو اور عمل برا ہو۔ اب ہم اپنے 40 50 60 70 سالوں کا رف سا حساب بھی بنائیں گے تو ہر آدمی کا سر ندامت سے جھک جائے گا اور وہ شرم سے ڈوب جائے گا اور اس کو اپنا آپ فیل نظر آئے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسے ایک آدمی پیپر دیتا ہے نا، عموماً اس کا دورانیہ 3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اب 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے گزر گئے، آدھا گھنٹہ باقی ہے اور سوال ابھی بہت ہے، تو اس آخری گھنٹے کو وہ ایمرجنسی بنا لیتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی پینے نہیں جا رہا، وقت کم ہے، واش روم کا تقاضا ہے، واش روم نہیں جا رہا، تقاضے کو دبا رہا ہے، وقت کم ہے، دوست کی کال آ رہی ہے، فون اٹینڈ نہیں کر رہا، بھائی ایمرجنسی کا وقت ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس امت کی ایوریج عمر جو حدیث پاک میں بتائی گئی، ما بین 60 الی 70، 60 سے 70، 60 to 70، ہر آدمی اپنی عمر کو دیکھ لے، میرے 5 منٹ باقی ہے یا 10 منٹ، 3 گھنٹے پر اگر کاؤنٹ کریں گے 60 70 سال کو، تو جس کے 40 گزر گئے اس کا تو آخری تہائی چل رہا ہے، جس کے 60 ہو گئے وہ تو اس وقت بونس عمر گزار رہا ہے، اس کا تو ریزرو لگ چکا ہے، لیکن خواہشات ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور اولاد کو بڑھانے کی فکر نے تمہیں غافل کر دیا، قبر کے کنارے پہنچ گئے ہو۔ کہتے جی شادی ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، شادی کے بعد کہتا ہے اولاد ہو جائے، پھر کہتا ہے اولاد بڑی ہو جائے، پھر اس کے بعد کہتے جی اب ان اولاد کی شادیاں ہو جائیں، پھر کہتے ان کی تعلیم کروانی ہے، پھر کہتے اب ان کی شادیاں کرانی ہے، اب پوتوں کا منہ دیکھنا ہے۔ یہ چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہو جانا یہ غلط ہے۔ قرآن کریم ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پانی ہے نا، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، مادیت کا دور ہے، شربت آ گیا، جوسز آ گئے،
کولڈ ڈرنک آ گیا، لیکن کیا پانی کی افادیت ختم ہو گئی؟ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، کیا اب آکسیجن لینا ضروری نہیں ہے؟ تو زمانہ جتنا بھی تبدیل ہو جائے، قرآن کی افادیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اسی لیے قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور اس نئے سال کو ہم بالکل ہندوؤں کے اور کفار کے طریقے پر نہ منائیں۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات ہیں، لا یشہدون الزور، گناہ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ ہیپی نیو ایئر نائٹ ہو، کرسمس ڈے ہو، ویلنٹائن ڈے ہو یا کوئی دوسرا ڈے ہو، جہاں شراب ہے، جہاں گانا ہے، جہاں موسیقی ہے، جہاں رقص و سرور کی محفل ہے، جہاں اسراف ہے، جہاں تبذیر ہے، جہاں فضولیات ہے، جہاں لغویات ہے، جہاں واہیات ہیں، جہاں بدعات ہیں، جہاں پر غیر کے طریقے اور نقالی ہے، مسلمان وہاں شریک نہیں ہوگا، بلکہ کنارہ کر کے نکل جائے گا۔ ادھر تو آپ اپنی انٹینشن کے ساتھ جاتے ہو اور ان کے ساتھ شریک ہوتے ہو۔ اور پھر ان حالات میں جب فلسطین میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق 22,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکا ہے، گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹ دیا گیا، جس میں سے آدھی تعداد عورتوں کی اور بچوں کی ہے۔ اور اس موقع پر بھی ہم ان بھائیوں کو بلا کر اگر ان خرافات میں شریک ہوں گے تو کیا ایمان بچے گا؟ آج نگراں وزیر اعظم کی طرف سے یہ بیان بھی بہت اچھا آ گیا کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم سال نو کی تقریبات پر پابندی لگاتے ہیں۔ کم از کم کچھ تو آدمی کرے۔ اور ان فلسطینی مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھ کر انگریز مسلمان ہو رہا ہے۔ آج کی امت اخبار کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں 30 خواتین نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ یہ جو فلسطین کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کی استقامت کو سلام کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، بچے کٹ گئے، اور یہ بچوں کی لاشیں اٹھا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہے، کہ ایسی جرت اور استقامت صحیح دین حق کی علامت ہے۔ ایک طرف تو وہ ہو رہا ہے اور ادھر مسلمان ان عیاشیوں میں لگ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم مالی تعاون بھی کریں، جانی تعاون بھی کریں، دعائیں بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم غیروں کی تقریبات کا اور ان کی نقالی کا بائیکاٹ کرے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وعید ہمیں یاد رہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا، انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس حدیث سن کر ہوئی کہ بھائی جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت ان کے ساتھ ہے، اور محبت کا پتہ آپ کے گیٹ اپ سے چلتا ہے اور آپ کے اعمال سے چلتا ہے، تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔